بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے بہت سے اہم موضوعات ہیں جو کہ خاص کر کے اس ریجن سے متعلق بھی ہیں، کچھ انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں اور کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بری خبریں بھی ہیں۔ وہاں پہ جو معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیوں پاکستان تحریک انصاف اس وقت بالکل تنہائی کا شکار ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن کوئکلی آپ کو بتا دیں کہ کچھ ریجنل، کیونکہ ہم بالکل ایک پاکستان کے اندر جو محدود موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ریجنل جو ایشوز ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس وقت دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، کیا پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ اسی سے جڑی ہوئی ہیں پاکستان کی خبریں۔ آج دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے تقریباً 1200 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس تیزی کی وجہ جو ہے وہ ایک تو IMF کے ساتھ جو پاکستان کی جو آخری قسط ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہے اور وہ مل جائے گی، تقریباً $1 ارب کی ہے۔ یہ رقم بڑی نہیں ہے، مگر یہ جو قسط ہے یا جو IMF کے ساتھ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے یا آپ ان کے ساتھ مل کے جو چلتے ہیں، اس سے پوری دنیا کا اعتماد آپ کو مل جاتا ہے، کیونکہ ان کی شرائط پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف جو دنیا کے جسے کہنا چاہیے ان کے جو ایک باؤنڈریز ہیں یا ان کے اندر جو ان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو بھی آپ میٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اسی لیے IMF آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو ایک تو اس سے اعتماد سازی بہت بڑی ہے۔ دوسرا، پاکستان کے جو ریجنل معاملات ہیں اس کے اندر بہت بہتری آئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو بڑی وجہ ہے اسٹاک مارکیٹ کی آج کی جو تیزی ہے، اس میں آٹو کی جو یعنی ہماری جو گاڑیوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبریں، اور میں پڑھ رہی تھی BBC کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جو پاکستان کی آٹو انڈسٹری ہے اس کے اندر قیمتوں میں اس کی جو خرید و فروخت ہے گاڑیوں کی وہ بڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گاڑیوں کی خرید و فروخت بڑھتی ہے، کمپنیاں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور پھر انویسٹ کر رہی ہیں، تو ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر جائیں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ شرح سود میں کمی کا ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو شرح سود تھی وہ کہاں پہ تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کافی کم ہوئی ہے، اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو ایک تو IMF ہو گیا، اور دوسرا آٹو انڈسٹری کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ آج مارکیٹ نے بہت اچھا رسپونڈ کیا ہے۔ پھر جو ریجنل ٹینشن ہے وہ بھی بہت کم ہوئی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پہ گئے، اور افغانستان کے ساتھ ان کی میل ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک لہر تھی جو بڑھ رہی تھی، جو سیکیورٹی فورسز کو نشانہ دہشت گرد بنا رہے تھے، اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہو، لیکن اس کمی کا ہونا بھی ایک بہت ہی پاکستان کے لیے ایک بہترین بات ہے، اور پاکستان کا افغانستان کے ساتھ رابطہ ہونا اور اس میں بہت اہم فیصلے ہونا، یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو کل انہوں نے بتایا کہ تقریباً 4 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت کھول دی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور افغانستان کی تجارت جو تھی وہ بند تھی۔ پاکستان کے اندر بہت ساری جو کموڈٹیز ہیں عام استعمال کی، وہ بھی ان کی قیمتیں اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کہ افغانستان سے وہ یہاں نہیں آ پا رہی تھی، اور ہم رستہ ضرور ان کو کسی حد تک محدود طریقے سے دے رہے تھے کہ وہ انڈیا کی طرف جائیں اور یا جو بھی ان کی اپنی تجارت ہے، لیکن ہماری جو بائی لیٹرل تھی، دو طرفہ تجارت، وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے سے نہیں تھی۔ تو اس سے ایک بہت فرق پڑے گا کہ پاکستان کے اندر تجارت میں اضافہ ہوگا، منڈی ڈھونڈی جائے گی کہ کون کون سی کہاں کہاں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا، پاکستان نے کہا ہے افغانستان کو کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں، اور پاکستان کے اندر جو کہ ایزی ایکسیسیبل مارکیٹ ہے، یا بالکل ایک تقریباً ہماری آبادی جو ہے وہ 26-25 کروڑ تو ہے، اور بالکل افغانستان کے دروازے پہ ہم کھڑے ہیں۔ ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں، جو ہمارا باہمی رابطہ ہے، جو تعاون ہے، جو ایک طرح سے ایک بھائی چارہ ہے، گو کہ افغان مہاجرین کا معاملہ جو بیچ میں آیا ہے اس میں کافی تلخیاں بڑھی ہیں، لیکن کل اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر مہاجرین رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے جو واپسی ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جائیدادیں یہاں پہ فروخت کرنے کا ایک خبر آ رہی تھی، اس کی بھی کل تردید ہوئی ہے، اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی جائیدادیں فروخت کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا اعلامیہ جو ہے وہ فی الحال جاری نہیں ہوا۔ تو
ایک پاکستان کے یہ جو مہاجرین والا مسئلہ حل ہونے کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر جو تجارت اگر بڑھتی ہے جس کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور ایونیو جو ہے وہ پاکستان کا کھلے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں جو سب سے بڑا ایک بون آف کنٹینشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، امریکا کی طرف سے اسلحے کی واپسی کے حوالے سے ہو، ابھی ویکینڈ پہ BBC انگلش نے ایک بہت ہی زبردست سٹوری کی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر خبر کی تھی کہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ کتنی بڑی مقدار میں نہ صرف چھوڑا گیا، بیچا گیا، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے اندر، اور پھر سیریل نمبرز سمیت، یعنی ایک ڈیٹیل سٹوری جو ہے وہ BBC نے دی۔ یعنی ویسٹرن میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ بڑا مضبوط مقدمہ ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے اندر آواز جو ہے وہ امریکہ نے بھی ملائی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم اپنے اسلحہ جو ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں، اس میں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، اور افغانستان نے بھی اس بات کو اب ریئلائز کیا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، اور پھر دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں اس کے اوپر بھی کل جو ہے وہ معاملات طے پائے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کی سرزمین کو استعمال نہیں کریں گے، افغانستان کے خلاف افغانستان نہیں کرے گا، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اگر اس کے اوپر تعاون بڑھتا ہے تو یقینی طور پر جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں پاکستان کے اندر، جو گروپس ہیں TTP ہے یا دیگر ہیں، ان کو ایک جو سینکچریز وہاں پہ دستیاب تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ دہشت گردی میں بے حد کمی جو ہے وہ واقع ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان اپنے اندر بھی ظاہر ہے کہ آپریشن کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی CTD کی ایک کارروائی میں بہت سارے دہشت گرد پکڑے گئے، تو بہت یعنی دہشت گردی کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی، پاکستان کے اندر جو مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ ہے، معدنیات کا معاملہ ہے، ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، CPEC ہے، باقی دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر پاکستان کو بہت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت آسانی ہوگی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ اسی طرح سے جو چائنا ہے اس کا بھی رول بہت امپورٹنٹ اس کے اندر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ چائنا کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے۔ امریکہ کا تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ پوری دنیا کے امن کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو اس کا کمپرومائز ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا داعش کے حوالے سے کنسرنز موجود ہیں، IS کے جو ہے یعنی اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کو پہلے شام میں ختم کیا گیا، عراق میں ختم کیا گیا، اور اب جو ہے وہ اگر ان کا رخ یہاں پہ ہے تو یہ ریجن جو ہے افغانستان کا یہ بہت بڑا ایک سینکچری بن سکتا ہے، ان کی پناہ گاہ بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی کافی اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور جو ایران کے جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کے اندر گو کہ 50-50% ہے، لیکن بہت زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ 2015 جیسا نہیں تو کم از کم امکان موجود ہے کہ اس طرح کا ایک جو معاہدہ ہے جس میں کہ یورینیم کی ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ، یعنی جو یہ جوہری ہتھیار بنانے کے حوالے سے جتنی یورینیم چاہیے اس کی ایک مخصوص تعداد کے اوپر کوئی اگریمنٹ ہو جائے۔ خیر یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن 2015 کے اندر جو تھا وہ معاہدے کی مقرر کردہ جو حد ہے اس کا حوالہ خود اسٹیو ویٹیکوف جو کہ مذاکرات کر رہے ہیں اس وقت عباس عراقچی صاحب کے ساتھ، جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایران کو 3.67% سے زیادہ یورینیم جو ہے اس کی افزودہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اس پہ جو ایرانی وفد کے سربراہ ہیں عراقچی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں اسٹیو ویٹکوف کے، ان کے بیانات میں کچھ تضادات بھی ہیں، اور اصل اپوزیشن جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واضح ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ ایران کو جو ہے وہ دھمکی لگا دی ہوئی ہے کہ یا معاہدہ آپ کریں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ پر حملہ کیا جائے گا، اور حملہ بھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل آپ کے اوپر کرے گا۔ تو ایک طرح سے وہ تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ اب مذاکرات کی ٹیبل پہ اس لیے آیا ہے کہ وہ ان کا یہ موقف ہے کہ اب ہمیں اگر ہمیں کوئی ایسی ڈیل ملتی ہے جس میں کہ ان کے جو بنیادی یعنی یورینیم کی اجازت بھی ہو، اور ساتھ میں ان کے جو اثاثے ہیں وہ ڈی فریز ہو جائے، تو ایران کے لیے جو معاشی مسائل اس وقت بہت زیادہ ہیں وہ کسی طور پر جو
ہے وہ حل بھی ہو پائیں گے. لیکن اس دوران جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یورینیم کی جو افزودگی کے اصول ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. عباس عراقچی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ صرف اس ریجن کی نہیں ہوگی, پوری دنیا کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور آپ کو کل پرسوں وزیر خارجہ جو ہمارے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی بھی ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. یعنی اس ریجن کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر پاکستان کا ایک اہم کردار سامنے آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. پھر ایک اور خط جو ہے وہ سعودی فرما روا جو شاہ سلمان صاحب کی طرف سے آیت اللہ خامنہئی کو گیا ہے, اور اس خط کے اندر جو ہے وہ کیا ہے یہ تو مندرجات سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن یہ یاد رہے کہ ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر عرب ممالک میں سے کسی جگہ بھی کوئی حملہ جو ہے وہ کیا جائے گا کسی عرب ممالک سے تو اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس سلسلے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سامنے آئی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو خامنہئی صاحب ہیں, ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں, انہوں نے بھی ولادیمیر پوٹن جو ہے ان کو ایک خط لکھا ہے. تو ایک طرح سے پوری صف بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اگر پوری تیاری میں ہے امریکہ بھی اور ایران بھی کہ اگر اس ریجن کے اندر یا یہ جو معاہدہ یہ طے نہیں پاتا تو پھر کوئی بھی جو ورسٹ سینیریو بنتا ہے اس کے اندر ایران جو ہے وہ اپنی جو صف بندی ہے وہ کرے, اور اس میں رشیا کا جو کردار ہوگا, پھر جو ریجنل کردار. اور یاد رہے کہ انہوں نے جو دھمکی دی تھی عرب ممالک کو, اس میں انہوں نے ایئر سپیس استعمال کرنے کے لیے ایران نے جو ہے وہ نوٹس دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اگر عراق, سعودی عرب سمیت 4-5 ممالک, بحرین, عمان, اگر ان میں سے کسی کی بھی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال کی گئی تو پاکستان جو ایران ہے اس کو بھی وہ نشانہ بنائے گا, ان ممالک کو بھی. اور لیکن اس پہ پاکستان کا نام نہیں تھا. تو ایک طرح سے جو ایک معاملات بن رہے ہیں اس میں ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے, اور اگر یہ ہوئی تو یہ دنیا کے لیے بہت اہم بات ہوگی, لیکن پاکستان کے لیے بھی بہت اہم بات ہوگی. اس میں کیا اب ہوگا, کس طرح سے پھر چیزیں بنے گی, یہ بھی بہت اہم ہوگا دیکھنا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اب اصل بات ہے یہ تو ہو گئی ریجنل پالیٹکس, جس کے اوپر ہم کئی زاویوں سے بات کر سکتے ہیں اور لمبی بات کر سکتے ہیں. لیکن اب ذرا لوکل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ کہاں پہ اس وقت کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے سے ایک متحدہ اپوزیشن کا خواب دیکھ رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھایا جائے. اس میں بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایک شخص کی رہائی کے واسطے یعنی سنگل 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کے لیے ہم کسی طور پہ بھی ساتھ نہیں دے سکتے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مرکزی عاملہ اجلاس تھا وہ لاہور میں ہوا, اس کے اندر جو خبریں اب اخبار کی زینت بنی ہیں اس میں JUIF نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تنہا اپنی تحریک کا آغاز کرے گا, اور اسی میں انہوں نے ملین مارچ بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی انہوں نے لوگوں کے اندر رائے عامہ بنانے کی کہا ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی ایک پالیسی پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بنانے کے لیے جو خبریں ہیں وہ آئی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے پہلے یعنی 20 اپریل کو جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی, ایک طرح سے ڈیڈ لائن تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے. ان کے تحفظات خیبر پختونخوا حکومت کی وجہ کے لیے تھے, یعنی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے, علی امین گنڈاپور صاحب جس طرح سے JUIF کے خلاف ہے, پھر وہاں کا جو مینڈیٹ ہے, پھر ان کا جو پولیٹیکل وہاں پہ سپیس ہے, بہت سارے تحفظات پاکستان جمعیت علماء اسلام کے تھے جو کہ انہوں نے ان کے سامنے رکھے تھے, اور پھر اس میں اعتماد سازی کے لیے خود تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات چیت تھی, جس میں کہ ایک بڑی بات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ اگر ہوگا تو آپ کا اکیلے کا رابطہ نہیں ہوگا, ہمارا رابطہ بھی ہوگا اور ہم سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی. میں خیال ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی صورت کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی, اور یہی وجہ بنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں. اب آفیشلی اعلان جو ہے وہ ظاہر ہے متوقع ہے کہ وہ کیا ہوگا, لیکن پاکستان جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ انہوں نے تحریک انصاف کو اب تک جو ہے وہ نہ کر دی ہے. تو یہ تحریک انصاف کے لیے اس لیے بہت بری خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر سڑکوں پر احتجاج کرنا ہے تو ان کو مولانا کی ضرورت ہے, اور اگر مولانا نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سڑکوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کم از کم اور باقی
باقی جو دیگر ان کے ساتھ جماعتیں ہیں وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی ہیں. تو مولانا نے ایک بڑی وائز اپنی پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے وائز کہیں گے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے. وہ ان تمام ایشوز کے اوپر ایک آلٹرنیٹ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو عوام کے مسائل ہیں جن کو پی ٹی آئی اس وقت بالکل اگنور کر رہی ہے، یا جو ایسے مسائل ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھائے جانے والے ہیں جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہیں، ان پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آواز بنیں گے، اور اپنی اسپیس جو ان کے پاس ایک اپوزیشن کا جو خلا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ ہوگی، اور پھر وہ اس پہ کھل کے کھیلیں گے. اور مولانا اس معاملے کے اندر ایک بڑے کھلاڑی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک بہت دھچکا بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اگر ایسا ہو گیا ہے، خبریں تو یہی آ رہی ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف اس کے بعد کیا کرے گی یہ بہرحال دیکھنا ہے. ان کے اپنے اندر اتنی لڑائیاں ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے علیمہ خان صاحبہ جو کہ بہن ہیں عمران خان صاحب کی، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کو جیسے وہ آپریٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ، اور وہ جان بوجھ کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیمپینز چلواتی ہیں. انہوں نے نام بھی لیا کہ عادل راجہ ہوں یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یعنی ان کے خیال میں جو ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے، یا جو ایک پاکستان کے مخالف جتنی بھی مہم ہوتی ہے، یہ ساری انہوں نے یہ اپنے بیانات میں مختلف بیانات میں کہا ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کرواتی ہیں. ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے اگر وہ اس طرح کی بات کریں. اور یہ یاد رہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اگر پارٹی کے اندر وہ ان کو پذیرائی نہیں ہے، اور جو کہ ان کو عمران خان صاحب نے نکلنے کا یعنی نکال دیا پارٹی سے، لیکن ان کا ایک اچھا خاصا بڑا گروپ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہے. تو یہ بھی بہت اہم ہے اس معاملے کے اوپر بھی بات کرنا اور دیکھنا. یہ کچھ ہم نے سوچا آپ کو ریجنل پالیٹکس بھی بتائیں، اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو مختلف انداز میں بتاتے بھی رہتے ہیں. انشاءاللہ پوری خبر آپ کو دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.